أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ رسول گرامی کا ارشاد ہے، بے شک حسین ابن علی کی شہادت سے مؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوئی ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے، اور یہ حرارت لا تبرد ابدا، یہ حرارت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ حرارت اسی جذبے کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتا رہے گا تا قیامت آنے والی نسلیں حسین ابن علی کے اس شہادت پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حسین ابن علی کے اس شہادت پر، اس قتل پر، اس مردانگی پر جو حسین ابن علی نے سرزمین کربلا میں اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اس پر فخر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے مجالس، محافل پر رونق طریقے سے برپا کرتے رہیں گے اور احتجاج کریں گے یزید کے ان سیاہ کارناموں پر۔ یزید اور ابن زیاد جیسے اور حاکم وقت جو ظالم اور جابر حکمران ہیں، ان کے خلاف یعنی احتجاج کرتے رہیں گے۔ یہ حسین ابن علی کی شہادت کی یہ حرارت جو ہے، یہ مؤمنین کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی کوئی حاکم، کوئی جابر، کوئی حکمران، کوئی اسٹیٹ، کوئی دولت، کوئی سپر پاور یہ نہ سوچیں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے، ہم فوجی قوت کے ذریعے سے، ہم نیرو کے ذریعے سے شیعیان ابی طالب سے، شیعیان حیدر کرار کو مجالس سے روکیں گے، محافل برپا کرنے سے روکیں گے۔ یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے اور رہے گا تا قیامت۔ بہت سارے افراد نے کوششیں کی کہ یہ مجلسیں برپا نہ ہو، حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ نہ ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور نہ آئندہ اگر کوئی ایسا غلطی کرے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حسین ابن علی کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ حرارت ہے اور یہ حرارت رہے گی، اور یہ اپنا سب کچھ حسین ابن علی پر قربان کر سکتا ہے، اور حسین ابن علی کی یاد جو ہے مناتے رہیں گے۔ کربلا اور کربلا والوں نے جو ہمیں درس دیا ہے، ان میں سے ایک درس یہی مردانگی ہے۔ مردانگی ایک ایسی صفت ہے جو کسی انسان میں پیدا ہو تو یقیناً وہ کمال کے درجے پر ہے۔ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ مردانگی اس کو کہا جاتا ہے جیسے جب جنگ خندق میں مولا علی علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کے سینے پر چڑھا، اور جب اس ملعون نے آپ کے شان میں گستاخی کی تو آپ اس کے سینے سے اتر کر ایک رون لگاتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کل کفر کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا، اے علی، آپ نے تو پہلے ہی وار میں اسے مارا تھا، کیوں آپ اس کے سینے سے اتر کر اسے آزاد چھوڑ دیا؟ کیوں نہ آپ نے پہلی وار پر اسے واصل جہنم نہیں کیا؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا، جب میں اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری شان میں گستاخی کی، اس نے میری شان میں گستاخی کی اور مجھے غصہ آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب خدا کی قصد اور خدا کی قرب حاصل کرنے کے لیے جو وار میں اپنے ہاتھوں سے چلا رہا تھا، جس انسان کو میں قتل کرنے جا رہا تھا، واصل جہنم کر رہا تھا، اس میں اپنا کوئی غرض، اپنا کوئی مقصد شامل ہو، میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اگر کسی کو واصل جہنم کیا ہے، کسی کافر کو، تو خدا کی رضا کے لیے، اور اتنی مردانگی تھی علی میں
کہ علی نہیں چاہتے تھے کہ اپنا کوئی غرض اور فائدہ اور نفع اور نقصان اس میں شامل ہو. اسے کہتے ہیں مردانگی. اور مردانگی ہمیں کربلا والوں نے دی تھی اس لیے کہ ان کی تربیت آغوش رسالت اور آغوش امامت میں ہوئی تھی. جب جنگ صفین میں معاویہ اور ان کے جو لشکر تھے انہوں نے امام علی علیہ السلام کے افواج پر پانی بند کر دیا تو مالک اشتر اور بعض افراد نے ایسا حملہ ان پر کر دیا کہ وہ پانی کے گھاٹ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مالک اشتر اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب نے پانی پر قبضہ کیا. امام کے افواج نے بھی مشورہ دیا کہ جس طرح انہوں نے ہمیں پانی بند کیا تھا ہم بھی ان کو پانی بند کریں گے اور وہ پیاسے مارے جائیں گے. لیکن مولا مردانگی تھی علی میں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا مالک جاؤ جو گھاٹ پر جو پہرا دے رہے ان سے کہہ دو کہ علی کہہ رہا ہے کہ معاویہ اور ان کے فوج کو پانی دے. اللہ اکبر. یہ ہے مردانگی. یہی وہ درس تھا کہ کربلا والوں نے بھی یہ درس دیا جب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے اور چاہا مشورہ دیا کہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کی خبر کے لیے جب اس کے گھر آئیں گے تو آپ چھپ کر اس پر وار کرے اور ابن زیاد ملعون کو واصل جہنم کرے. اور فیصلہ یہی ہوا. لیکن مسلم ابن عقیل نے جب ابن زیاد ہانی کے گھر آئے اور اس نے اشارہ بھی کیا ہانی نے کہ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ مسلم ابن عقیل آپ حملہ کرے ابن زیاد پر. لیکن مسلم ابن عقیل نے حملہ نہیں کیا. اور جب اس سے پوچھا کہ اے مسلم آپ نے وہ موقع آپ نے وہ لمحہ وہ قیمتی لمحہ آپ نے ضائع کر دیا تو مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم نے جواب دیا میرے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کے خلاف تھی. میرے دادا محمد مصطفیٰ کی سیرت کے خلاف تھی. میں ان کے سیرت سے ہٹ کر ان کے سیرت کے خلاف میں کوئی کام نہیں کر سکتا. گھر میں آئے ہوئے مہمان کو مہمان مہمان جو گھر میں آئے اس سے چھپ کر جو ہے حملہ کر دے. یہ نامردی ہے، یہ نامردانگی ہے. اس مردانگی کو سلام ہو کہ جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی حملے میں پہل کر دے تو میں اس پر حملہ کر دوں گا. اور جو نامردانگی دکھاتے تھے میدان میں انہوں نے اپنا سب کچھ ننگا کر دیا. امام علی علیہ السلام نے اسی کوفے والوں سے ایک خطاب میں کہا تھا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے کوفے والو تم جو ہے مرد نما ہو، تم لوگ مرد جیسے ہو، مرد نہیں ہو. تمہارے اندر مردانگی کی صفت نہیں ہے. تمہارے اندر وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ حمیت، وہ طاقت نہیں رہی ہے. تم صرف ظاہری طور پر مرد ہو، تمہارے اندر کوئی مردانگی نظر نہیں آتی ہے. اور یہی چیز کربلا والوں نے ہمیں درس دیا. کربلا والوں نے مردانگی کا درس دیا. جب حر کا لشکر جان بلب ہو کر پیاسے حالت میں حسین ابن علی کے پاس پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس سے وہ فرمایا بھیا عباس، حر اور اس کے لشکر کو اتنا پانی پلاؤ کہ وہ سیراب ہو جائے. مورخین نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کے سامنے کئی بار پانی رکھا گیا، حیوانوں کے سامنے کئی بار پانی رکھا گیا تاکہ وہ مکمل طور پر سیراب ہو کر پانی پی لے. اگر واقعا امام حسین علیہ السلام نامردانگی کرتے تو حر اور حر کے لشکر پیاسے ہی مر جاتے تھے. لیکن سلام ہو حسین ابن علی پر جس کے اندر وہ صفات حمیدہ کمال کے درجے پر فائز تھی، جو وارث انبیاء تھے، جو وارث محمد مصطفیٰ تھے،
جس کی چلن، جس کا رفتار و کردار اور سیرت وہی محمد مصطفیٰ کی سیرت تھی، علی مرتضیٰ کی سیرت تھی. اس لیے کہا کہ حر اور اس کے لشکر کو پانی پلایا جائے. لیکن یہی اشقیاء ہیں، یہی شام کے فوج ہیں جنہوں نے 7 محرم کو کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے جو افواج تھے، اقوام تھے، انصار تھے، ان پر پانی بن کر دیا. دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی سے جنگ بھی کریں تو جنگ کے بھی کوئی قانون ہوتا ہے. اگر جنگ میں کوئی بچہ ہو، کوئی عورت ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مریض ہو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جو مرد ہیں ان سے لڑتے ہیں، جو میدان میں حاضر ہیں ان سے لڑتے ہیں. لیکن کربلا میں دشمن نے، اشقیاء نے ہر وہ کام کر دیا، ہر وہ سیاہ کام کر دیا کہ جو تاریخ سبق کرنے پر مجبور ہو گئے. جو کچھ دشمنی تھی، جو کچھ عداوت تھی، جو کچھ کینہ تھا، انہوں نے کربلا میں انجام دیا. نامردانگی کی مثال کربلا میں ہمیں ملتی ہے. اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے تو آپ نے ان سے ان کی آزادگی کو، ان کی حریت کو اور ان کے جذبوں کو تحریک کرنے کے لیے کم از کم تم لوگوں کا کوئی دین، مذہب نہیں ہے تو کم از کم اپنے عرب قوم کے قانون کا تم لوگ احترام کرو. یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم معاد قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم اس دنیا میں کم از کم آزاد تو جی لو. وارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون، انا الذی اقاتلکم وتقاتلونی، والنساء لیس علیہن جناح فامنعوا عتاتکم عن التعرض لحرمی ما دمت حیا. آپ نے کوفہ کے اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو تو لا عقل ایک آزاد انسان کی طرح جیو. کم از کم اتنی مردانگی کو تم لوگ دکھاؤ. اگر تم لوگ اپنے آپ کو عرب کہہ رہے ہو تو ایک عرب میں اتنی تو مردانگی موجود ہوتی ہے. اپنے سابقہ اسلاف کیا کم از کم عزت کا خیال رکھو اور انسانی شرف کا کم از کم تم لوگ خیال رکھو. میں نے تمہارے ساتھ جنگ کیا ہے، انا الذی اقاتلکم، میں نے تمہارے ساتھ جنگ کیا ہے اور تم لوگ میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو. اور لیکن میرے اہل و عیال جو ہے ان کا گناہ کیا ہے؟ کم از کم جب تک میں حسین ابن علی زندہ ہوں اس وقت تک میرے اہل بیت پر کوئی ظلم و ستم نہ رکھ کرو. اور جو باغی ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں میرے اہل بیت پر، کم از کم جب تک میں زندہ ہوں میرے غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ جب میں زندہ ہوں اور تم میرے اہل و عیال پر حملہ کر دو. یہ ہے کربلا کا وہ اصول اور دروس جو کربلا والوں نے ہمیں دیا. کربلا والوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی کرنا ہو، کسی کے ساتھ دوستی کرنا ہو تو اس کے اصول ہوتے ہیں. اگر کوئی دشمن بھی آپ کے مقابلے میں آئے تو جتنا حق آپ کو اسلام نے، مکتب نے، مذہب نے اور خدا نے دی ہے اس حق پر عمل کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کم از کم اتنی مردانگی تو دکھا دو. یہ جو مردانگی علی ابن ابی طالب نے ان کو دکھائی تھی، صفین میں ان کو پانی پلایا اور اس کے افواج کو جو پیاسے تھے
یہی حسین ابن علی نے، ابو الفضل العباس نے ان کو پانی پلایا۔ آج 7 محرم کے بعد اسی افراد پر پانی بند کیا جاتا ہے، ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو مذہب اور مکتب کے خلاف، جو عام جنگوں کے قوانین کے خلاف۔ کربلا کے وہ کون سے مظالم ہم بیان کریں کہ کسی غیر مسلم مسیحی نے جب حسین ابن علی کے نام پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس پر اس نے یہ جملے ادا کیے، مسلمانوں نے، مسلمان نما افراد نے کربلا میں ایک ایسی ہستی کو بھی شہید کر دیا، ایسے کمسن انسان کو بھی شہید کر دیا، ایسے نومولود 6 مہینے کے فرد پر تیر برسایا جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد خوش ہونا ہے، مسکرانا ہے یا رونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دروس ہیں جو کربلا والوں نے دیا ہے۔ کم از کم انسان مردانگی دکھا دیں، انسان کے اندر وہ صفات حمیدہ موجود ہوں۔ تو کربلا والوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا والوں نے آنے والی نسلوں کو درس دیا کہ ہم مشکلات میں گھیر کر بھی دنیا کے مظالم ہمارے اوپر ڈھائیں، تب بھی جو اخلاقی کمال ہیں، ان اخلاقی کمالات سے، ان صفات حمیدہ سے ہم ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ جتنے ہم پر ظلم کرتے جاؤ، اتنے ہی ہم اخلاق حمیدہ کے مالک پائیں گے۔ یہ کربلا کا درس ہے، یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا درس ہے۔ ہمیں بھی اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی خداوند متعال توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔